بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شیخ محمد بن جمیع زین رحمہ اللہ نے نیا باب قائم کیا ہے عقیدے کی اس کتاب میں. ہم اس کتاب کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں بإذن اللہ تعالی. انہوں نے باب قائم کیا ہے سنت اور بدعات. جب عقیدے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ عقیدے کا مطلب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے وہی عقیدہ ہے. وہ سنت اور بدعات کو عقیدے کا حصہ نہیں مانتے، جبکہ سنت اور بدعات عقیدے کی بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ ہمارا عقیدہ سنت کے بارے میں کیا ہے اور بدعات کے بارے میں کیا ہے. کیونکہ گمراہ جو عقیدہ ہے وہ بدعات ہے. اسلام میں کوئی بھی نیا عقیدہ آتا ہے اسلام میں تو وہ بدعات ہے. لہٰذا بدعات کسے کہتے ہیں، بدعات کی کیا تفاصیل ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جتنے گمراہ عقیدے ہیں وہ سب بدعاتیں ہیں، گمراہ اعمال ہیں وہ سب بدعاتیں ہیں. بدعات کیا ہے، بدعات کی تفصیل کیا ہے، شیخ نے باب قائم کیا ہے. سب سے پہلا سوال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دین میں بدعات کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی جیسے آج گاڑی ہے، موبائل فون نہیں تھا، اور آج جسے ہم لباس پہنتے وہ نہیں تھا، تو تم بھی تو بدعت کر رہے ہو. اب ہم کچھ نیا کر دیں، میلاد کر لیں مثلا، یا پھر ہم صلاۃ الرغائب پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ کیا جواب ہے اس کا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں دین میں اضافہ جائز نہیں، تو پھر آپ کا لباس بھی نیا ہے، گاڑی بھی نئی ہے، آپ کا جو گھر ہے وہ بھی نیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، اور اس زمانے میں لوگ کھجور کھاتے تھے، آپ چاول کھاتے ہیں، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے اور اپنے کاموں کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جاتا ہے. تو شیخ نے پہلا سوال قائم کیا ہے کہ آخر بدعات کسے کہتے ہیں. شیخ نے جواب دیا ہے بدعات کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ کام جو دین اسلام میں دین کے نام پر ایجاد کی جائے اور اس کی دلیل دین کے اندر موجود نہ ہو، یہ ہے بدعات. دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، آپ نے کہا من احدثا، جس نے بھی نیا کام کیا. تو لوگ اگر یہ گمان ہو سکتا ہے ہمارا کہ نیا کام مطلب نیا کپڑا، نیا گھر، نئی سواری، یہ بدعت ہے. رسول نے صرف اتنا نہیں کہا، آپ نے کہا من احدثا، جس نے نیا کام کیا، فی امرنا، ہمارے دین میں. امرنا مطلب ہمارے دین میں نیا کام کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعات کی بحث صرف دین کے کاموں میں ہوتی ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آپ نے صرف یہ نہیں کہا جو نیا کام کرے، آپ نے کہا من احدثا، جو نیا کام کرتا ہے، فی امرنا، ہمارے دین میں. آپ نے کہا ھذا فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، اور آگے بھی آپ نے کہا جو اس میں نہیں ہے، یعنی دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عید کی نماز کے لیے بھی اذان دوں گا، عید کی نماز کے لیے بھی اذان دوں گا، تو اذان ایک عبادت ہے، نیکی ہے. اگر کوئی کہے کہ میں عید کی نماز کے لیے بھی اذان دوں گا، تو اس نے اذان کا اضافہ کیا. اذان ایک دین کا حصہ ہے، عبادت ہے، اس نے اضافہ کیا، لیکن اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. تو یہ اذان بدعت ہے جو عید کے لیے دی جائے. کیوں؟ کیونکہ دین کے نام پر دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا میں اضافہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، رسول نے اسے منع نہیں کیا ہے. آپ نے جو مسلمان ہونے والے صحابہ تھے باہر دوسرے شہروں کے، دوسرے علاقوں کے، آپ نے نہیں کہا کہ میری طرح کھانا کھانا ہے، میری طرح کپڑا پہننا ہے. آپ نے اس کا پابند ان کو نہیں کیا ہے کہ ہم کھجور کھاتے ہیں تم بھی کھجور کھاؤ، ہم اونٹ پر بیٹھتے ہیں تم بھی اونٹ پر بیٹھو. آپ نے ایسا کسی کو نہیں کہا ہے. آپ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے دین کے اندر جو دین کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں 5 رکعت ہے، عیدیں 2 نہیں 3 ہیں، 4 ہیں عیدیں، تو عید ایک دین کا حصہ ہے. دین کے نام پر اگر کوئی اضافہ کرے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دنیا تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں. یعنی ہر آنے والے زمانے میں نئی نئی چیزیں وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم سے ہمارے باپ داداؤں نے وہ نہیں دیکھا ہے. اب جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کچھ دیکھیں گی جو ہم نے نہیں دیکھا ہے. ہمارے بعد جو لوگ نسلیں آئیں گی زمین پر، وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ ترقیاتی زندگی چلتی رہے گی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور دین نے اس سے روکا نہیں ہے. دین جس چیز کو روکتا ہے وہ یہ کہ دین کے نام پر اضافہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر
چھوڑ دیا جائے کہ آپ دین کے نام پر جو چاہے کرتے جاؤ، تو آپ سوچئے دین کا کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی آدمی 7 کر دے گا، کوئی 8 کر دے گا۔ ابھی 3 عیدیں لوگ بنا رہے ہیں، 2 عیدیں تو اسلام نے ہیں، ایک دن بدعت ہے، ایک عید بدعت ہے، عید میلاد۔ ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد کوئی آدمی آئے اور ایک نئی عید کر دے اس میں، اور 200 سال کے بعد اور 2 عیدیں ایڈ کر دے اس میں۔ آپ سوچئے دین کا کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ اب چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اسی دین کو محفوظ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس دین میں تبدیلی کو حرام کیا گیا ہے۔ لہٰذا بدعات یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین میں ایسا کام کرے جس کی دلیل اسلام میں نہ ہو، اس کو بدعات کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سخت ناپسند کیا ہے۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا ہے، دوسرے معبود بنا لیے ہیں، جو ان کے لیے دین میں نئے نئے کام بنا کر ایجاد کر رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اضافے کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ یعنی یہ کام تو اللہ کا ہے، دین بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کتنی عیدیں اسے پسند ہیں، کون سا طریقہ پسند ہے، وہ خود بتائے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے شریک بھی ہیں جو اور بھی چیزیں اس میں بڑھاتے جا رہے ہیں؟ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر کوئی دین میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو دین میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، اسے جو پسند ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں قرآن خوانی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے میت کو، اگر آپ میت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو میت کو فائدہ ہوگا، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے؟ اگر یہ پسند ہے تو کیوں اللہ نے اسے بیان نہیں کیا؟ اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، جو معلوم کر کے ہم کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو کون ہے جس کی جرت ہے جو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ اسی لیے اہل علم جب فتویٰ دیتے ہیں، فتوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتوے کا معنی ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کام صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غلط کہتا ہے۔ تو حقیقت میں دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے، اسے بیان کرنا، اسے دین کہا جاتا ہے۔ بدعات یہ ہے کہ اس میں لوگ اپنی پسند ناپسند کو داخل کرتے ہیں۔ مجھے کوئی چیز پسند ہے میں نے اس میں داخل کر دی، مجھے کوئی چیز پسند نہیں میں نے اس میں سے نکال دی، تو یہ دین اللہ کا تو نہیں ہوا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ اس لیے کہ جو دین اسلام ہے وہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے وہی چیز دین اسلام ہے، اور جو لوگوں کو پسند اور ناپسند ہے وہ لوگوں کا اپنا اضافہ کردہ دین ہے۔ 15 شعبان کو رات میں قبرستان کو جانا چاہیے، اللہ نے تو حکم نہیں دیا ہے۔ 15 شعبان کو شب برات میں قبرستان جاؤ، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ گھروں کے اندر خطے لگاؤ برکت ہوگی، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ لوگ اپنی خواہش سے کر رہے ہیں، اللہ نے کہیں اس کا حکم نہیں دیا، نہ رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ لوگ اپنی خواہش سے کر رہے ہیں تو ان کی خواہشات ہیں، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ وہ دین اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، مثال کے طور پر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اذکار کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں اول وقت میں حاضر ہوتا ہے، یہ آدمی ہے وہ جو کام کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں ان کا حکم موجود ہے۔ تو جو اللہ کو پسند ہے وہ جو کرتے ہیں انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا، اور جو اضافہ کر رہے ہیں وہ بدعات ہیں، اور بدعات اللہ کا دین نہیں، وہ لوگوں کا اپنا اضافہ کردہ چیز ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جو بھی آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف عمل ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، اسی لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 3 صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین کے پاس آئے اور آ کر کے رسول کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا، اور تینوں نے یہ عزم کیا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب رسول کو پتا چلا تو آپ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، آپ نے کہا میرا طریقہ یہ ہے، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں،
میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. آپ نے کہا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ صحابہ ہی کیوں نہ ہوں آپ کے طریقے کو چھوڑیں. آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. رات بھر نماز پڑھنا، آپ نے کہا میں رات بھر نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں نماز اور ایک حصے میں سو جاتا ہوں. اگر کوئی آدمی رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی سو ہی نہیں رہا ہے، وہ پوری راتیں جاگتا رہتا ہے اور یہ کہے کہ نہیں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کسی بھی طریقے کا اضافہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی کسی کو اجازت دی ہے. لہٰذا بدعات کہتے ہیں دین میں اضافے کو، اور جب اضافے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی بدعت آتی ہے. ہم صرف عمل کی بدعت کو مانتے ہیں. عمل کی بدعت یعنی کوئی آدمی قبرستان کو 15 تاریخ کو جا رہا ہے، یہ بدعت ہے. شب برات بدعت ہے. عید میلاد النبی بدعت ہے. سب سے بڑی بدعت عقیدے کی ہے. عقیدے کا مطلب آپ کوئی ایسی چیز مان رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں دنیا میں جو چاہے وہ کرتی ہیں. آپ یہ بات دل سے مان رہے ہیں جبکہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں اس کی. یہ عقیدے کی بدعت ہے. کوئی آدمی یہ مان رہا ہے کہ تعویذ باندھنے سے فائدہ ہوگا، یہ عقیدے کی بدعت ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. تو دین میں کوئی بھی نیا، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو گمراہ تھے، نعوذ باللہ، تو یہ عقیدہ ہے جو گمراہ کن ہے. آپ ایسی چیز مان رہے ہیں جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے. لہٰذا عقیدے کی بدعت ہو یا کاموں کی بدعت ہو، ہر بدعت سے مومن کو بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین سے خارج ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے. آگے باذن اللہ تعالیٰ اس کی مزید تفصیل آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.